السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہے جی صبح 5:30 بجے کا ٹائم، اور میں ابھی جو ہے وہ تیاری کر رہی تھی بچوں کے اسکول لنچ باکسز کی۔ ویسے اس گاڑی کے ہارن کو بھی نا ابھی بجنا تھا۔ جب بھی ویڈیو کو جو وائس اوور کرنے بیٹھو نا تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا بیچ میں دخل اندازی ضرور ہو جاتی ہے۔ کبھی گھر کی بیل بج جاتی ہے، کبھی باہر سے گاڑیاں بائک وغیرہ گزرتے ہارن بجاتے ہوئے، پر چلیں خیر ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بالکل خاموشی سے جو ہے نا وہ وائس اوور کیا ہو۔ خیر یہاں پہ جو ہے نا میں اسماویہ کے لیے بنا رہی تھی فرینچ فرائز، اور ارشمان کے لیے بنا رہی تھی جی میں یہ شاورما پیزا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا میں اپنے چینل پہ بہت بار چکن شاورما کی، شاورما سینڈوچ کی، اور اس طرح سے لنچ بک آئیڈیاز کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں نا۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی، آپ لوگ ضرور واچ کیجیے گا۔ تو یہ جو ہے نا میں ارشمان کے لنچ باکس کے لیے بناتی ہوں، کافی سمپل طریقے سے میں بناتی ہوں۔ اسے آپ شاورما پیزا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ بس ایک جو ہے وہ پیٹا بریڈ کو میں نے فرائی کیا تھا، اس کے اوپر میں نے لگا دیا تھا کیچپ۔ آپ کے پاس اگر پیزا ساس ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ نگیٹس فرائی کیے تھے، اور ان کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے نا یہ سارے نگیٹس جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی چیز۔ اور یہ میرے پاس موزریلا چیز تھی، یہ ساری میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ اور ابھی میرے پاس اولیوز نہیں تھے، اگر آپ کے پاس اولیوز یا کیپسیکم وغیرہ ہو تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں، مطلب جس طرح سے آپ کے بچے جو ہیں وہ پسند کریں۔ ارشمان کو نا اولیوز یا کیپسیکم اتنے خاص نہیں لگتے، تو میں اس لیے جو ہے نا اس کے بغیر ہی بنا دیتی ہوں۔ تو بس اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر چلی فلیکس ایڈ کی تھی اور تھوڑا سا اوریگینو ایڈ کیا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو بیک کر دیا تھا صرف 1 منٹ کے لیے۔ اور لنچ باکس بنانے کے بعد ابھی میں بنا رہی تھی ان دونوں کے لیے ناشتہ، اور ناشتے میں انہیں دے رہی تھی یہ کوکو کرنچ۔ اور کبھی کبھی جو ہے یہ کوکو کرنچ کھا جاتے ہیں، اور کبھی صرف جو ہے وہ دودھ پی جاتے ہیں۔ جب ان کا ناشتہ کرنے کا موڈ نہ ہونا تو پھر یہ کہتے ہیں مما ہمیں صرف دودھ دے دو۔ اور کبھی جو ہے وہ ارشمان کہتا ہے کہ چائے کے ساتھ صرف بریڈ ہی مجھے فرائی کر کے دے دیا کریں۔ بھائی اپنی مرضی کے مالک ہیں بچے، ہم تو بس ان کے غلام ہیں، جو کہتے ہیں جو فرمائش کرتے ہیں بس ہم وہی بنا کے دے دیتے ہیں۔ اور لنچ باکس کے لیے بھی نا یہ دونوں رات کو اپنی اپنی فرمائشیں کر کے ہی سوتے ہیں کہ مما ہمیں صبح آپ نے یہ بنا کے دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ پیزا ریڈی تھا بالکل، اور اب اس کے سلائس کٹ کر کے نا میں نے بس اس کو جو ہے وہ لنچ باکس میں رکھنا تھا۔ اور اب میں یہاں پہ ان دونوں کی شرٹس پریس کر رہی تھی۔ یہاں پہ استری جو ہے نا بہت زیادہ گرم ہو گئی تھی، تو اس لیے میں اس کو اس طرح سے کر رہی تھی۔ اور میری نا عادت ہے کہ بچوں کو نا شرٹس جو ہے نا وہ میں ڈیلی پریس کر کے ہی پہناتی ہوں، کیونکہ بچے ہیں پتہ یونیفارم جو ہے نا پھر وہ عجیب سلوٹیں ان پہ پڑ جاتی ہیں، بچے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسکول میں، اور یونیفارم پہ سلوٹیں ہوں تو پھر یونیفارم پتہ ہے کلین نہیں لگتا۔ تو اس لیے جو ہے نا ڈیلی ان کی نا یہ شرٹس جو ہے نا یہ میں پریس کر دیتی ہوں۔ حالانکہ جب آتے ہیں تو پھر دونوں کی یونیفارم ہینگ کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہوتی ہے، تو بس آ کے اتار کے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ خیر میں اپنے کاموں سے یہاں پہ فارغ ہو گئی تھی، اور ابھی یہ 6:30 ہو گئے تھے صبح کے۔ میں آپ کو ابھی موسم دکھاتی ہوں، اتنے مزے کا موسم تھا، باہر بارش ہو رہی تھی۔ صبح صبح ہی اگر ایسا موسم ہو نا اور بندہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس موسم میں واک کر لینا تو موڈ کافی فریش ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم گلی میں کوئی ہوتا نہیں ہے نا، تو اس لیے ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ میں بھی گئی تھی 2-3 منٹ کے لیے بارش میں، جا کے ایک چکر لگا کے واپس آ گئی تھی، اور بچے تب تک تیار ہو رہے تھے، ناشتہ کر رہے تھے۔ اور ابھی یہ دیکھیں جی یہ بالکل ریڈی ہیں اسکول کے لیے، اور ان کے بابا جو ہے بس گاڑی نکالنے لگے ہیں، اور پھر بچے اسکول چلے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں جی ارحم بھی آ چکا ہے، اور منتہا بھی آ گئی ہے۔ یہ چاروں نا اکٹھے اسکول جاتے ہیں۔ اسماویہ اور منتہا جو ہے وہ گرلز کیمپس میں ہیں، اور ارشمان اور ارحم جو ہیں یہ بوائز کیمپس میں جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ بابا جو ہے وہ گاڑی آگے لے کر آئیں، تو پھر ہم بھاگ کے جا کے گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اور یہاں پہ نا لڑ رہے تھے یہ چاروں آپس میں کہ پہلے میں جا کے بیٹھوں گا یا میں جاؤں گا۔ ہمارے وقت میں مجھے یاد ہے نا جب رات کو بارش ہوتی تھی نا تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ چلے یار اللہ کرے صبح بھی بارش ہو تو چھٹی ہو جائے، پر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ صبح اسکول جانے کے ٹائم پہ نا ہمیشہ بارش جو ہے نا وہ رک جاتی ہوتی تھی۔ اور میرے بچوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ میرے بچوں کو یہ موسم بہت اچھا لگتا ہے، اور ایسا موسم ہو تو کبھی وہ چھٹی کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ عثمان کہتے ہیں ماما ایسے موسم میں اسکول جانے کا بہت مزہ آتا ہے، جبکہ میں تو دعائیں کرتی رہتی تھی کہ کاش چھٹی ہو جائے۔ خیر وہ چلے گئے ہیں اسکول، اور ابھی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ پہلے آیت میڈم کو سلایا تھا، کیونکہ وہ صبح 5 بجے میرے ساتھ اٹھتی ہے، تو پھر اس ٹائم نا وہ پھر بہت تنگ کرتی ہے، رونے لگ پڑتی ہے نا، تو پھر کام بھی نہیں ہوتے۔ تو اس کو سلانے کے بعد میں دوبارہ سے یہاں کچن میں آ گئی تھی، اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ ہم نے سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا۔ میرے ہسبینڈ جو ہے جب شاپ پہ چلے گئے تو پھر میں نے یہ گھر کے کام کرنا سٹارٹ کیے تھے۔
ہسبینڈ اپنے کام پہ اور بچے اسکول چلے جائیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بھاری بوجھ جو ہے نا وہ ایک سر سے اتر گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں کافی فری فیل کرتی ہوں خود کو. ورنہ 5 بجے سے لے کے 9 بجے تک 9 ساڑھے 9 بجے تک نا میں بالکل گھن چکر بنی ہوئی ہوتی ہوں. کچن پورا صاف کرنے کے بعد برتن وغیرہ واش کرنے کے بعد میں ابھی بنا رہی تھی کھانا، کیونکہ ابھی آج جو ہے نا وہ سوئی ہوئی تھی تو صفائی کا کام میں نے ابھی سٹارٹ نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا تھا چلیں پہلے کچن کا ہی سارا کام سمیٹ لیتی ہوں. اور ابھی میں یہاں پہ بنا رہی تھی ٹینڈے گوشت. اور ٹینڈے گوشت مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، بس میرے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے اور آج انہیں کی فرمائش میں بنا رہی تھی. اور پہلے پیاز کو فرائی کر کے نا بس سمپل پیاز اور ٹماٹر کو میں نے جو ہے وہ بلینڈ کر لیا تھا. اور پھر یہ آپ دیکھ لیں ان کا مکسچر جو ہے نا میں نے دوبارہ سے آئل میں ڈال کے اور میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تقریباً آدھا کپ کے برابر دہی ایڈ کیا تھا. اور اب میں سارے مسالے اس میں ایڈ کر رہی ہوں، جس میں سوکھا دھنیا پاؤڈر تھا، نمک تھا، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، چاٹ مسالہ، بس یہ سارے مسالے جتنے بھی تھے نا یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے تھے. اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی. تو مسالہ جو ہے نا وہ ہمارا اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا. پھر تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے نا میں اس کو بالکل لو فلیم پہ نا کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی، تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ ہمارا اچھے سے بھوننے ہو جائے. اور ابھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ ادرک لہسن کا پیسٹ. اور جب مسالہ بالکل اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا نا تو میں نے یہ سارا جو ہے نا وہ پریشر کوکر میں کنورٹ کر دیا تھا. اور ساتھ آپ یہ دیکھ لیں گوشت بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا. یہ مٹن تھا، یہ میرے پاس فریز ہوا ہوا گوشت تھا. اور اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا، 2 گلاس پانی ایڈ کیے تھے. اور اب میں اس کو بند کر کے پریشر کوکر کو نا سیٹی لگا دوں گی. اور یہاں پہ ٹینڈوں کو جو ہے نا میں کٹ کر رہی ہوں. آپ لوگ بتائیے گا آپ کو ٹینڈے کیسے لگتے ہیں؟ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. اور اس بار تو میں اتنی ناراض ہوئی تھی نا جب یہ ٹینڈے لے کے آئے تھے. میں کہ مجھے نہیں کھانے، آپ کیوں لے کے آتے ہیں؟ تو کہتے میں اپنے لیے لے کے آتا ہوں نا، مجھے اچھے لگتے ہیں. تو بس ابھی انہیں کی ہی فرمائش میں یہاں پہ ٹینڈے گوشت بنا رہی تھی. گوشت جب اچھے سے گل چکا تھا اور جو ہے پھر اس کو میں نے بھونا تھا کافی ٹائم. اور اس کو بھوننے کے بعد پھر میں نے جو ہے اس میں یہ ٹینڈے ایڈ کر دیے تھے. اور اوپر سے میں نے اس میں ڈال دیا تھا 1 چمچ کسوری میتھی کا. اور ابھی آپ دیکھ لیجیے یہ کتنے اچھے طریقے سے بن رہا ہے. 6-7 منٹ میں نے اس کو بھی بھونا تھا. اور پھر میں نے اس میں 1 گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ ٹینڈوں کو بھی گلانا تھا. اور شوربہ میں نے اس میں اتنا زیادہ نہیں کیا تھا، بس نارمل ہی رکھا تھا میں نے. اور یہ دیکھ لیں بھی میں اس کو بھی کور کر دوں گی. اور کھانا بنانے کے دوران ہی مجھے یاد آیا کہ آٹا تو بالکل ختم ہوا ہوا ہے. اور پھر میں نے جو ہے وہ جلدی سے آٹا گوندھ لیا تھا. 1 مہینہ ہو گیا ہے میری سرجری کو. جب سے سرجری ہوئی تھی نا تو آٹا جو ہے نا میں فوڈ پروسیسر میں ہی گوندھ لیتی تھی. لیکن اب جو ہے نا میں نے کہا نہیں، کیونکہ اس میں نا تھوڑا تھوڑا گوندھنا پڑتا تھا اور مجھے ڈیلی ہی گوندھنا پڑتا تھا. تو آج یہ 2-3 بار ہوا ہے کہ میں آٹا جو ہے نا وہ اسی طرح گوندھتی ہوں. پہلے ایسا ہوتا تھا آٹا گوندھتے ہوئے نا مجھے نا سٹیچز میں نا پین سٹارٹ ہو جاتا تھا. پھر میں نے یہی کہا تھا کہ چلیں فوڈ پروسیسر میں ہی گوندھ لیا کروں گی جب تک میں پورے جو ہے نا میرے سٹیچز ٹھیک نہیں ہوتے. تو اب یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا اب میں یہ نارمل طریقے سے ہی آٹا گوندھتی ہوں. تو بس اس پرات کو بھی میں نے جلدی جلدی واش کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے کہا اگر اس کو سنک میں ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر سنک سارا گندا لگے گا. اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا ٹینڈے گوشت ریڈی ہے. میں نے تو بالکل بھی نہیں چکھا تھا، پتہ نہیں کیسا بنا تھا. میرے ہسبینڈ تو کہہ رہے تھے بہت مزے کا بنا تھا. میں شلجم گوشت پھر کھا لیتی ہوں، اچھے لگتے ہیں مجھے، پر ٹینڈے گوشت مجھے بالکل بھی نہیں پسند. اور اس کے بعد جو ہے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد یہ اب شام کا ٹائم تھا اور میں بنانے لگی تھی یہاں پہ جی شامی کباب. شامی کباب جو ہے نا کافی دن سے ختم ہوئے تھے اور ارشمان پیچھے پڑا ہوا تھا کہ مما کباب کب بنائیں گی، کیونکہ اس کو کباب بہت اچھے لگتے ہیں. ہم لوگ نا اکثر سینڈوچز، برگرز اس میں جو ہے وہ کباب ڈال کے کھاتے ہیں، یعنی کہ کباب سینڈوچ، کباب والا برگر. اور ارشمان تو اس لیے پسند ہے کہ کبھی اگر کوئی سالن اس کی پسند کا نہ بنا ہونا تو بس اس کا زور جو ہے وہ کباب پہ ہی چلتا ہے کہ مجھے بس یہ کباب فرائی کر دیں، ساتھ کیچپ دے دیں تو میں کھانا کھا لوں گا. تو ابھی بس میں یہ شامی کباب ریڈی کر رہی تھی. 2 کپ میں نے دال کے لیے تھے. آیت کو سلانے سے پہلے ہی نا دال کو میں نے اچھے سے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا تقریباً 1 گھنٹہ دال کو میں نے بھگویا تھا. اور پھر چکن بریسٹ کے نا میں نے 2 پیس لیے تھے. تو بس وہی میں نے پریشر کوکر میں ایڈ کیا تھا. اس کے علاوہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا 1 عدد پیاز ایڈ کی تھی، لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا تھا. اور یہ ڈرائی جو چیلیز ہوتی ہیں نا یہ میں نے اس میں ایڈ کی تھی. پھر سارے مسالے میں نے اس میں ایڈ کیے تھے، نمک، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، سوکھا دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، چاٹ مسالہ، آمچور پاؤڈر، یہ چیزیں ایڈ کی تھیں. اور اس کے علاوہ کالی مرچ ثابت، دار چینی اور جو بڑی الائچی ہوتی ہے
بس یہ چیزیں ایڈ کی تھی، اور پانی اس میں آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا، صرف 1 گلاس یا اس سے بھی کم آپ اس میں پانی ڈالیں گے، کیونکہ چکن بھی جلدی گل جاتا ہے اور چنے کی دال بھی ہم نے کافی ٹائم بھگوئی تھی تو وہ بھی جلدی ہی گل گئی تھی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں گل گئی تھیں تو میں نے اسے پریشر کوکر میں سے نکال کے نا ایک یہ پتیلی میں ڈال دیا تھا، اور پھر فل فلیم کر کے نا میں نے اس کا پانی جو تھا نا وہ ڈرائی کر دیا تھا۔ تھوڑا سا ہی پانی اس میں تھا، بس جلدی جلدی سے میں نے فلیم کو فل کر کے میں نے اس کا پانی ڈرائی کیا تھا، اور اس کے بعد نا پھر جب یہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد اب اس کو جو ہے نا آپ دیکھ لیں، جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا نا تب میں اس کو اب فوڈ پروسیسر میں ڈال کے میں اس کو مکس کر لوں گی۔ یہاں پہ مجھے نمک اور مرچیں تھوڑی کم لگی تھی نا، تو تھوڑا سا نمک اور لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ میں نے اس میں ایڈ کی تھی، اور پھر میں نے اس میں ایک انڈا ایڈ کر دیا تھا، اور بس اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ سارا مکسچر جو ہے نا واپس میں مکس ہو جائے۔ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ فریش ہرا دھنیا، ہری مرچیں میں اس میں نہیں ڈالتی کیونکہ پھر بچے نہیں کھاتے۔ بس اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اب اس سارے مکسچر کو نکال لوں گی، اور اب اس پروسیسر کو نا میں اچھے سے صاف کر لوں گی، کیونکہ میری امی کہتی ہیں جب بھی کچھ ایسے کام کیا کرو نا تو کھانے پینے کی چیزوں کو بالکل بھی مت چھوڑا کرو، کیونکہ اگر رزق نالیوں میں چلا جائے نا تو بہت گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے امی کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے ایسے کسی بھی کام میں، تو پھر اچھے سے نا میں ان سارے برتنوں کو سارا صاف کرتی ہوں، ایک ایک دن کا جو ہے نا میں ان چیزوں کا نکال دیتی ہوں اس میں سے۔ اور ابھی نا مجھے نا تھوڑا سا مکسچر نا ڈھیلا لگ رہا تھا نا، حالانکہ تھا نہیں، بالکل پرفیکٹ مکسچر بنا تھا، پر پھر بھی میں نے کہا نہیں، میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ لوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اس کے کباب بناؤں گی۔ اور آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میں نے اس کو فریزر سے نکال لیا تھا، تو تھوڑا سا نا یہ ہارڈ بھی ہو گیا تھا، اور اب جو ہے نا میں اس کے کباب ریڈی کر لوں گی۔ کباب بنانے کے لیے نا میں ہمیشہ یہ کباب والا موڈ ہی یوز کرتی ہوں، بڑے مزے کے شیپ آتی ہے اور جلدی بھی بن جاتے ہیں اس سے کباب۔ تو آلو کے کباب ہوں یا کوئی والے بھی کباب ہوں، میں جو ہے یہ اسی سے بناتی ہوں۔ تو ابھی بس جلدی جلدی میں یہ کباب ریڈی کر لوں گی سارے۔ اور ابھی یہ جو ہے میں کاٹ رہی ہوں بٹر پیپر، کباب جو ہے وہ بنانے کے بعد میں اس کے اوپر رکھ دوں گی یہ بٹر پیپر، اور باقی کے کباب جو ہے وہ اب میں بنا کے اس کے اوپر رکھوں گی۔ اس سے ہوگا نا کہ آپ کے کباب جو ہے نا پھر چپکتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو نو ٹینشن، آپ جو ہے وہ شاپر نہیں جو ہوتا گھر میں، آپ اس کو لے کے اس کو سنگل کٹ کر کے آپ وہ رکھ لیں۔ پہلے میں بھی وہی رکھتی تھی لیکن اب جو ہے میں بٹر پیپر ہی یوز کرتی ہوں۔ تو بس یہ آخری کباب بھی بن گیا ہے، اور یہ تھا آج کا سمپل سا چھوٹا سا ولاگ۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا فرینڈس۔